اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے لگی ہوں کہ پاکستان کے سیریس نوعیت کے مسائل ہیں اور ان کے حل شاید بہت مشکل نہیں ہیں، لیکن ان سیریس مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کے اوپر یہ بات کرنا کہ ہاں بھئی یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ماننا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پر 193 ممالک میں سے 193 ممالک میں سے 158ویں نمبر پر ہے۔ اور اب یہ بات آپ غور سے سنیے گا کہ ایک طرف ہماری جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کا یہ عالم ہے، دوسری طرف پاکستان میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، اور وہیں ملک کی آبادی میں اضافے کی شرح خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ ہر سال آبادی میں تقریباً 8 کروڑ افراد کا اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف اب ان سارے معاملات کو آپ دیکھیں کہ دو کروڑ بچے یا 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر، تقریباً آبادی میں ہر سال 8 کروڑ کا افراد کا اضافہ، اور دوسری جانب بات جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ برین ڈرین یعنی ملک چھوڑنے والے نوجوان ان میں اضافے کے حوالے سے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ برطانیہ میں سیاسی پناہ یعنی کہ اسائلم، پولیٹیکل اسائلم حاصل کرنے والوں میں پاکستانیوں کا اول نمبر ہے، اور مارچ 2025 تک 11,000 سے زائد پاکستانی برطانیہ میں اسائلم کی درخواست دے چکے ہیں، جو کہ افغانستان سے بھی تعداد میں 3,000 گنا، مطلب 3,000 گنا نہیں، 3,000 زیادہ ہے۔ یہ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کتنے الارمنگ فگرز ہیں۔ امیر اور غریب اور خطوں کے درمیان بڑھتی ہوئی عدم مساوات نے ملک کو کمزور کر دیا ہے، جو کہ کسی بھی بیرونی خطرے سے زیادہ قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جب کسی ملک کے نظام اور قواعد صرف طاقتور لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کی مدد کے لیے مرتب کیے جاتے ہیں تو اس سے نتیجتاً ملک کی ترقی رک جاتی ہے۔ 2 اسٹریٹجک اہمیت کے حامل صوبے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت شورش کی حالت میں ہیں، وہاں پر امن و امان کا شدید ترین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ کے 2 بڑے صوبے، یہ کوئی چھوٹا کوئی ضلع قصبے کی بات میں نہیں کر رہی، 2 پورے صوبوں کی بات میں کر رہی ہوں، یکے بعد دیگرے اقتدار میں آنے والے سماجی و معاشی پسماندگی کے درمیان تعلق کو دیکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ شورش زدہ علاقے نہ صرف صحت، تعلیم اور روزگار کی سہولیات سے محروم ہیں، بلکہ انہیں سیاسی حقوق بھی حاصل نہیں ہوتے۔ ان کے اپنے نمائندوں کے ساتھ ان کا ڈسکنیکٹ اتنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نمائندے شاید وہ چنتے نہیں ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں آپ جائیں بلوچستان میں تو وہاں پر یہ جو سرداری نظام ہے، کتنا ڈیلیور کیا ہے اس سرداری نظام نے، یا ایون اگر آپ کسی اور پسماندہ علاقے میں جائیں تو آپ وہاں پر ایک واضح فرق دیکھیں گے اپر کلاس ایلیٹ، جس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایلیٹ کی گرفت ہے اس کا، اور پھر ایک غریب کسان کا، کاشتکار کا، ان کی امیروں کی زمینوں میں کام کرنے والا وہ جو فیوڈلز کا ایک سلسلہ ہے، وہ یہ آپ کو چھوٹے پسماندہ علاقوں میں بڑا صاف واضح فرق دکھائی دے گا۔ تحقیقات کے مطابق یعنی کہ ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ غیر محفوظ اضلاع میں فاٹا کے 2 سابقہ اضلاع اور خیبر پختونخوا کے کوہستان کے علاوہ بلوچستان کے 17 اضلاع شامل ہیں، جن میں واشک، خزدار، کوہلو اور جوب سب سے زیادہ غیر محفوظ اضلاع ہیں۔ اور اس میں حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ وہ موجودہ شورش کے مراکز ہیں جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ حالات جو ہیں امن و امان کے خراب ہیں۔ علاقائی ناانصافی اس وقت مطلب ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 20 مضبوط اور سب سے کم خطرے والے اضلاع میں سے 13 پنجاب میں ہیں، 4 سندھ میں ہیں، 2 خیبر پختونخوا میں ہیں، جبکہ بلوچستان میں کوئی بھی ایسا ضلع نہیں ہے جس کو ہم مضبوط کہہ سکیں، امن والا ضلع کہہ سکیں۔ حقائق کا جائزہ جو ہے وسائل کی غیر مساوی تقسیم پر روشنی ڈالتا ہے کہ پنجاب جو کہ اقتدار کا گڑھ رہا ہے ہمیشہ سے، ایک بڑا حصہ لے لیتا ہے فنڈز کا، ظاہر ہے، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے نئے اضلاع کو بہت ہی کم رقم ملتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، بہت کم فنڈز ملتے ہیں جن سے کہ ان کے یہاں ان علاقوں میں ترقی ہو سکے، خوشحالی آ سکے۔ رقبے کے اعتبار سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں عدم مساوات اور محرومیوں کا اندازہ وہاں مواصلاتی اور نقل و حمل کی سہولیات کی کمی سے بھی ہوتا ہے۔ بلوچستان کی 60% آبادی 30 سال کی عمر سے کم افراد پر مشتمل ہے، اور وہاں بے روزگاری کی شرح 62% ہے۔ صرف 38% عوام وہاں پر یا نوجوان یا لوگ وہاں پر روزگار میں ہیں، یعنی کہ نوکری کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، باقی 62% بے روزگاری کی شرح میں فال کرتے ہیں، اور شرح خواندگی 42% ہے، جو کہ چاروں صوبوں میں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں کم ترین ہے۔ بیشتر اضلاع اچھی سڑکوں، ٹرانسپورٹ اور ٹیلی فون کی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ ایک اور چیز جو ریسرچرز کہہ رہے ہیں، محققین کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے غریب ترین علاقوں میں 65% سے زائد لوگ عارضی یا کمزور مکانات میں رہتے ہیں۔
یہ اب کتنی تشویشناک بات ہے. تقریباً 50% کے پاس ٹوائلٹس، بیت الخلاء، باتھ رومز نہیں ہیں، جبکہ 40% کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کا. حالات زندگی اس قدر خراب ہونے کے باعث یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ صوبے میں بہت سے نوجوان آسانی سے عسکریت پسندوں اور دہشت گردی والے جو گروپ ہیں ان کی جانب راغب ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں یا ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاید ان کو وہاں پر اپنے وسائل بہتر ہوتے نظر آتے ہیں. یہ حالات غیر ملکی قوتوں کے لیے مداخلت کو بھی آسان بناتا ہے. پاکستان کے جتنے دشمن ہیں وہ ان ساری چیزوں کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور پر جب مقامی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کا موجودہ نظام میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں یا ان کو وہ سہولیات نہیں میسر، تو پھر وہ زیادہ لوکریٹو نظر آتے ہیں دشمن کو کہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، ان کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، راغب کرنا ہے اور ان کو انہی کے ملک کے خلاف استعمال کرنا ہے. حکومت زیادہ تر بیرونی دشمنوں کی بات کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کے دکھوں کی بات نہیں کرتی جنہیں بنیادی سہولیات تک ہی میسر نہیں ہیں. تو جب آپ مین پرابلم کو سمجھیں گے نہیں تو اس پرابلم کا حل آپ کیسے نکالیں گے؟ ملک کی کل آمدنی کا 1% سے بھی کم تعلیم اور صحت پر خرچ کیا جاتا ہے، جو شاید افغانستان کے علاوہ خطے کے تمام جو قریبی ممالک ہیں ہمارے اس سے کم ہے. آبادی میں 2.5% سالانہ کی رفتار سے اضافے کے ساتھ یہ 2040 تک 35 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے. یہ آپ 32 کروڑ تک ویسے تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ 2040 کا جو یہ ہمارا سال ہے، جب 2040 میں ہم انٹر ہوں گے تو ہماری آبادی تقریباً 32 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے. یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے اور خاص طور پر سست اقتصادی ترقی اور صحت و تعلیم پر بہت کم خرچ کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹائم بام ہے جو پھٹنے کا انتظار کر رہا ہے. ملکی سلامتی کے لیے اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی، خاص طور پر جب لوگوں کی بڑی تعداد تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہو، جیسا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹس آپ نے عمومی طور پر سنی ہوں گی کہ 45% لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان میں پچھلے 1.5 دہائی سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے وہ چل رہا ہے. لوگوں کو پہلے اس کی رقم 2,500 ہزار تھی، اب لوگوں کو 5,000 ملتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ 5-5 ہزار ایک ایک خاندان کو دینے سے وہ غربت کی لکیر سے بچ نہیں سکتے اس کے نیچے جانے سے. سو آپ کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہے نا. اب آپ کو اپنی پرابلم کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے پاورٹی ایلیویشن پروگرام سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کی زندگیوں پر، بلکہ الٹا جو ہمارے یہاں مہنگائی اور یہ سارے معاملات جو ہیں اکنامک طور پر اتنے ابتر ہو گئے، اس کی وجہ سے اور لوگ خط غربت کے نیچے جا رہے ہیں. سو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام از پروبیبلی ناٹ پولنگ دیم آؤٹ آف دا پاورٹی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں آرام سے. ہاں تھوڑی بہت مدد ضرور ہے، ایک عام گھر میں اگر 5,000 روپے ان کو مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مدد ہو رہی ہے، لیکن پاورٹی ایلیویشن نہیں ہو رہی اس پروگرام سے. لگتا یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ملک کو اپنی ترجیحات کو دوبارہ سے ترتیب دینے کی اشد ضرورت ہے. پاکستان میں پرائیورٹیز کو ری سیٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت اس کو کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے.